السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه: كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 305 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مختصر معلومات یہاں نوٹ کر لیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو المنذر ہے۔ یہ انصار کے قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ انصاری ہیں، مدینہ کے مسلمان ہیں، مدینہ کے صحابی ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی زبردست قاری قرآن تھے، ماہر قرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، قرائے صحابہ، یہاں تک کہ سید القرہ آپ کا لقب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباشی دی اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کاتبین وحی میں سے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو، حدیثوں کو یہ نوٹ کرتے تھے، قرآن لکھتے تھے، حدیث لکھتے تھے، قرآن و حدیث کے کاتب تھے، رائٹر تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں قرآن لکھنے کے لیے منتخب کیا تھا ان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن حاصل کرو 4 لوگوں سے، ان میں سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام موجود ہے۔ اور جب قرآن جمع کیا گیا، قرآن جب جمع کیا گیا تو اس ٹیم میں قرآن جب جمع کیا جا رہا تھا، ایک مصحف میں جمع کیا جا رہا تھا، تو اس ٹیم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ بہت گہرا آپ کا علم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی یہ فتویٰ کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ جنگ بدر اور اس کے بعد کی جتنی بھی لڑائیاں تھیں، سارے غزوات میں شریک رہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک رہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کیا ہے؟ مدینہ کے کچھ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے تھے حج کے موقع پر، تو اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ یہاں پر آپ پر مکہ کے اندر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ مدینہ چلے آئیے۔ تو جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا نام کیا ہے؟ بیعت عقبہ ثانیہ۔
بیعت عقبہ ثانیہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ 19 ہجری سے لے کر کے 33 ہجری کے درمیان میں آپ کی وفات ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 33 ہجری میں وفات ہوئی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، واللہ اعلم۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، ان تینوں سورتوں کی تینوں رکعت میں ترتیب وار تلاوت کرتے تھے۔ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، تینوں رکعت میں ان تینوں سورتوں کو پڑھتے تھے ترتیب کے ساتھ، یعنی پہلی رکعت میں سورہ اعلی سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہی حدیث کا مطلب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، روایت بیان کر رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل هو اللہ وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر کی نماز میں تینوں سورتوں کو ترتیب سے پڑھتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ اعلی، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ لیکن تینوں سورتوں کا جو پیغام ہے، اس میں جو موضوعات ہیں، آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیے، سورہ اعلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں یا عیدین کی نماز میں اور اس طرح وتر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت میں مخلوق کی پیدائش کا اور جہنم کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت، شوق، اور نفس کی پاکیزگی، طہارت، اور دنیا کی بے بضاعتی، ان سب چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ آدمی ان صورتوں کو یاد رکھے، پڑھے، اور آخرت کی رغبت اور شوق پیدا کرے، اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، آخرت کی فکر کرے۔ اور دوسری رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون۔ اس صورت میں شرک سے برات کا کھلم کھلا اعلان ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ تم جس کی بات کرتے ہو ہم اس کی بات نہیں کر سکتے، یعنی تم جو شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی کہہ دیا، اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم جو شرک کر رہے ہو، کفر کرو، وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی ہم اس توحید اور ایمان اور عقیدے کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا کر ہی نہیں سکتے۔ اور تیسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، جس میں خالص توحید کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا گیا ہے۔ اخلاص مطلب اس صورت میں خالص توحید کا ذکر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت میں 3 فرقوں پر زبردست رد ہے، یہودیوں پر رد ہے، عیسائیوں پر رد ہے، اور مشرکوں پر رد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں جو تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، وہ بڑی عظیم صورت ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی وزاد، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے بیان کیا ہے۔
وزادہ، البتہ امام نسائی نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے. کیا اضافہ ہے حدیث میں؟ ولا یسلم الا فی آخرہن، ولا یسلم، سلم یسلم سلام پھیرنا، ولا یسلم اور سلام نہیں پھیرتے تھے، الا فی آخرہن مگر آخری میں، یعنی تینوں رکعات سے فراغت کے بعد آپ تشہد میں بیٹھتے اور پھر سلام پھیرتے تھے. ولا یسلم الا فی آخرہن، اور سلام بالکل آخری رکعت میں پھیرتے تھے. ولا یسلم نہیں سلام پھیرتے تھے، الا مگر فی آخرہن آخر میں، مطلب یہ کہ تیسری رکعت سے فراغت کے بعد تشہد میں بیٹھ کر آپ سلام پھیرتے تھے. دیکھیے وتر کی نماز کے پڑھنے کا دو طریقہ ہے اور دونوں سنت سے ثابت ہے. ایک طریقہ یہاں جو ذکر کیا گیا کہ 3 رکعت آپ ایک سلام سے پڑھیں، 3 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، یعنی 1 رکعت پڑھیں کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت پڑھیں کھڑے ہو جائیں، تشہد میں نہ بیٹھیں، پھر تیسری رکعت پڑھ لیں، پھر تشہد میں بیٹھیں اور پھر سلام پھیریں، یعنی ایک سلام سے 3 رکعت پڑھیں، جو حدیث میں یہاں نسائی کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے. اور ایک طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھیں، تشہد میں بیٹھیں، سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھیں، یعنی 3 رکعت وتر 2 سلام سے پڑھیں، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت مستقل الگ پڑھیں. یہ 2 طریقہ وتر کے پڑھنے کا مشہور ہے. البتہ جو بہت سارے مسلمان 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں اور تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں 2 رکعت کے بعد، پھر کھڑے ہوتے ہیں 1 رکعت پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. مغرب کی طرح وتر کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. البتہ اگر کوئی آدمی 5 رکعت وتر پڑھ رہا ہے، 7 رکعت نماز وتر پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی پڑھے گا، نہیں ایک ہی سلام سے پڑھے گا. لیکن اگر وہ 9 رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو 8 رکعت پر بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ لمبی نماز ہو گئی 9 رکعت، تو تھوڑی شریعت میں سہولت دے دی گئی ہے کہ آدمی 8 رکعت پر بیٹھ جائے، آرام کر لے، تشہد پڑھ لے اور پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھ لے. تو یہاں 3 رکعت جو پڑھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، ولا یسلم الا فی آخرہن، اور آپ سلام بالکل آخری رکعت میں پھیرتے تھے، تیسری رکعت میں سلام پھیرتے تھے. تو یہ بھی طریقہ درست ہے، سنت کے مطابق ہے کہ یعنی وتر کی نماز 3 رکعت پڑھی جائے ایک سلام سے، اور یہ بھی طریقہ جائز اور درست ہے، سنت سے ثابت ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھی جائے، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا جائے، پھر 1 رکعت مستقل پڑھی جائے. ولی ابی داؤد والترمذی نحوہ من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں اسی طرح حدیث ہے، نحوہ اسی طرح ہے، یعنی ایسی ہی روایت ہے، لیکن اس میں راوی کیا ہے الگ ہے، عن عائشہ، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہاں پہ کس سے روایت ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، لیکن یہاں ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں اسی طرح حدیث میں، یعنی جو نماز میں رکعتوں کا جو سورتوں کی تلاوت کا مسئلہ ہے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، تو اسی موضوع پر جو روایت ہے، اسی مفہوم کی جو روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ولی ابی داؤد والترمذی نحوہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر اسی طرح روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وفیہ، اور اس میں یہ روایت موجود ہے، کل سورۃ فی رکعۃ، ہر سورت کو پڑھتے تھے 1 رکعت میں، یعنی ایک رکعت میں ایک سورت، 1 رکعت میں ایک سورت، کل سورۃ فی رکعۃ، یعنی یہاں 3 سورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. آپ پڑھتے تھے کیسے؟ 1 رکعت میں پڑھتے تھے، وہ کل سورۃ فی رکعۃ، ہر رکعت میں ایک سورت تلاوت کرتے تھے، ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے، کل سورۃ فی رکعۃ، 1 رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے. وفی الاخیرۃ، لیکن آخر رکعت جب پڑھتے تھے، تیسری رکعت پڑھتے تھے، تو اس میں کیا پڑھتے تھے؟ قل هو اللہ احد والمعوذتین، سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ، قل هو اللہ احد کے ساتھ ساتھ آپ معوذتین بھی پڑھتے تھے. معوذتین کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی جو قرآن کی آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص کے بعد جو 2 صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کے بھی آپ تلاوت کرتے تھے. وفی الاخیرۃ قل هو اللہ احد والمعوذتین، اور آخری رکعت یعنی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ معوذتین پڑھتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس.
یعنی گویا کہ ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سورتیں پڑھتے تھے. یعنی تیسری رکعت میں کتنی سورت؟ تیسری رکعت میں 3 سورت، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 سورتیں آپ پڑھتے تھے. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے سلسلے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ اوپر کی جو روایت ہے جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں صرف سورہ اخلاص کا ذکر ہے، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں کیا ہے؟ سورہ اخلاص کے ساتھ معوذتین کا ذکر ہے. تو دونوں روایتیں کیا آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ دونوں کا الگ الگ مفہوم ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ مختلف حالتوں کی ہے، یعنی کبھی یہ پڑھ لیے کبھی وہ پڑھ لیے، دونوں طریقہ کیا ہے؟ ہاں، دونوں پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کبھی موقع ملے تو سورہ اخلاص کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی تینوں رکعتوں میں بالترتیب سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میں، وقل هو اللہ احد اور سورہ اخلاص تیسری رکعت میں پڑھتے تھے. رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی والزاد، امام احمد نے، امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے. اور امام نسائی نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کہ ولا یسلم الا فی آخرہن، کہ سلام صرف آخری رکعت میں پھرتے تھے. 3 رکعت لگاتار پڑھتے تھے، بیچ میں بیٹھتے نہیں تھے اور تشہد بھی نہیں کرتے تھے، اور سلام آخر میں پڑھتے تھے، سلام آخری میں کرتے تھے، یعنی 3 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرتے تھے. ولی ابی داؤد و ترمذی نحوہ، اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر اسی طرح حدیث مروی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وفیہ، اور اس میں کیا ہے؟ کل سورۃ فی رکعت، کل سورۃ فی رکعت، ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے. کل سورۃ فی رکعت، یعنی 3 سورتوں کو یہاں پہ ذکر کیا گیا اوپر، تو اس میں سے ہر سورت کو پڑھتے تھے ہر رکعت میں، یعنی ایک سورت کو ایک رکعت میں پڑھ کر مکمل کرتے تھے. وفی الاخیرۃ، لیکن آخری جب رکعت پڑھتے تھے تیسری رکعت میں، قل هو اللہ احد والمعوذتین، سورہ اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین بھی پڑھتے تھے، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں کو آخری رکعت میں ایک ساتھ پڑھتے تھے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر 3 رکعت پڑھتے تھے. تو بہتر کیا ہے؟ 3 رکعت پڑھنا ہے. بہتر کیا ہے؟ 3 رکعت پڑھنا. ایک رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ 3 رکعت وتر پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. نمازوں میں پیارے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ سورہ اخلاص کے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملاتے تھے. جیسے دیکھیے وتر پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو معلوم کیا ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ آپ سورت بھی پڑھتے تھے. اور کبھی کبھار پیارے نبی علیہ السلام سورہ اخلاص کے ساتھ تیسری رکعت میں آخر کی 2 سورتیں بھی ملا دیتے تھے، جس کو معوذتین کہا گیا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 سورتوں کو بھی پڑھتے تھے. تو دونوں روایتیں آپس میں معارض نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کبھی سورہ اخلاص بھی پڑھا ہے اور کبھی آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ دونوں سورتوں کو بھی ملا لیا ہے. تو دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، درست ہے، بہتر ہے. اس کے ساتھ 2 سورتیں اور پڑھ لیں آخری رکعت میں، یہ بھی ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی لکھیے. نمبر 1، وتر 3 رکعت پڑھنا چاہیے. نمبر 2، تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھنا چاہیے، سورت بھی ملانا چاہیے.
نمبر 3، وطر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ پڑھنا مسنون ہے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا مسنون ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ اور اسی طرح سورہ اخلاص کے ساتھ کبھی کبھار سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ملا لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی ثابت ہے، یعنی تیسری رکعت میں 3 سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک رکعت میں ایک سورت سے زائد بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سورت پڑھنا کوئی ایک سورت کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا بھی جائز ہے، ایک سورت کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا بھی جائز ہے، درست ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر ایک سلام سے پڑھنا بھی ثابت ہے، وطر ایک سلام سے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ایک سلام کا مطلب کیا ہے؟ ایک تشہد، جیسے 2 رکعت میں تشہد ہوتا ہے، تو وطر کی نماز میں جب 3 رکعت پڑھیں گے تو تشہد نہیں ہوگا، 2 رکعت پر بیٹھیں گے نہیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آخری رکعت میں تیسری رکعت میں تشہد میں بیٹھیں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ تو 3 رکعت ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح وطر کی نماز کو جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، وطر کی نماز کو جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورتوں کی جو تلاوت کرتے تھے تو آپ پڑھتے تھے، لوگوں نے سنا ہے تبھی تو بیان کیا ہے، تو جہرن بھی وطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔